باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ طرف مدینہ مدین کے شہر کا نام ہے، قبیلے کا نام ہے اور علاقے کا نام بھی ہے۔ اس وقت یہ قبیلے کا نام بھی تھا، علاقے کا نام بھی تھا۔ اخاہم ان کے بھائی، شعیباً شعیب کو بھیجا، قال اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا عبادت کرو، اللہ اللہ کی، ما نہیں ہے لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی بھی الہ، کوئی بھی معبود، غیرہ اس کے سوا، قد تحقیق جاءتکم آ چکی تمہارے پاس، بینۃ واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فَأَوْفُوا پس پورا کرو، الکیل ناپ کو، والمیزان اور تول کو، ولا اور نہ، تبخسوا تم کم کر کے دو، بخس با خا سین اس کا روٹ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نامعلوم طریقے سے یا دھوکہ دیتے ہوئے کسی کو ناپ تول میں چیز کم کر کے دینا یا کوئی اس کا عیب چھپانا، یا لوگوں کو کچھ بتا کر چیز کچھ اور دینا، الناسا لوگوں کو، اشیاءہم اشیاء شیء کی جمع ہے، اشیاء چیزیں ہم ان کی، ولا اور نہ، تفسدوا تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، بعد بعد اصلاحها اصلاحی اصلاح اس کی، کس کی، زمین کی، اور سمائی زمین، ذالکم یہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان والے، ولا اور نہ، تقعدوا تم بیٹھو، بکلی ہر صراط راستے پر، توعدون تم دھمکاتے ہو، وتصدون اور تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من اسے جو آمنہ ایمان لایا، بہی اس پر، وتبغونہا اور تم تلاش کرتے ہو اس میں، عوجا ٹیڑھ پن، اب تبغونہا میں ہام کا مرجع کیا ہے، سبیل، اور سبیل جو ہے یہ مؤنث سمائی ہے اس لیے اس کے لیے ہا استعمال ہو، واذکروا اور یاد کرو، اس جب کنتم تھے تم قلیلاً تھوڑے، فکثرکم پس تو کثرکم اس نے زیادہ کر دیا تمہیں، انظروا اور دیکھو، کیفا کس طرح، کانا ہوا، عاقبۃ انجام، المفسدین فساد کرنے والوں کا، یہ اسم فاعل ہے مفسدون سے، وَإِنْ اور اگرچہ کانا ہے، طائفۃ ایک گروہ، منکم تم میں سے، آمنو جو ایمان لایا، بالذی اس چیز پر جو، ارسلت بھیجا گیا ہوں میں، بہ ساتھ جس کے، وطائفۃ اور ایک گروہ، لم نہیں، یؤمنوا وہ ایمان لایا، فاصبروا پس صبر کرو، حتی یہاں تک کہ یحکم فیصلہ کر دے، اللہ اللہ، بیننا درمیان ہمارے، وہو اور وہ، خیر بہترین ہے، الحاکمین فیصلہ کرنے والوں میں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا
قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ مدین جو ہے علاقے کا نام بھی ہے اور قبیلے کا، اس وقت قبیلے کا نام بھی تھا اور اسی قبیلے کے نام سے علاقے کا نام بھی مشہور ہو گیا۔ یہ ایک عرب قبیلہ تھا۔ یہ کس جگہ پہ موجود ہے؟ یہ مدین کا علاقہ جو حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں جو بحیرہ احمر ہے اور خلیج اس کے کنارے پر واقع ہے، اور آج بھی وہ جگہ مدین کے نام سے مشہور ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ علاقہ ختم ہو گیا۔ شعیب علیہ السلام کا جو نسب ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا ہے: شعیب بن میکائیل بن یشجر بن مدین بن ابراہیم۔ مگر اس کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ اس پہ ہم کیونکہ قرآن حدیث سے جو چیز ثابت نہیں ہوتی نا، چاہے وہ تاریخ کے اندر موجود بھی ہو، تو اس پہ ہم پورا یقین نہیں کر سکتے۔ جیسے انبیاء کی قبروں کے بارے میں کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ یہ قبر جو ہے یہ فلاں نبی کی واقعی ہوگی، اس بارے میں کوئی پکی یا پختہ دلیل نہیں دے سکتے۔ مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا گیا۔ اب شعیب علیہ السلام چونکہ اس قوم کے قبیلے میں سے تھے، اس قوم کے علاقے میں سے، اس لیے ان کو ان کا بھائی کہا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہوں کہ لوط علیہ السلام کو ان کا بھائی نہیں کہا گیا قوم والوں کا، کیوں؟ کیونکہ لوط جو ہے وہ دوسری جگہ سے آئے ہوئے تھے، اور بھائی نا جو دو طرح سے بھائی کہا جاتا ہے۔ ایک بھائی کے ساتھ نسبی رشتہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے دینی رشتہ۔ لوط علیہ السلام کا اپنی قوم والوں کے ساتھ نہ ہی نسبی رشتہ تھا نہ ہی دینی رشتہ تھا، اس لیے لوط کو اخاہم یعنی ان کا بھائی نہیں کہا گیا۔ شعیب علیہ السلام چونکہ اس قوم کے اندر سے تھے، اس قوم میں سے تھے، اس لیے ان کو ان کا بھائی کہا گیا۔ اور سب سے اہم بات کہ شعیب علیہ السلام جس قبیلے سے تھے وہ قبیلہ بہت زبردست تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، ڈرتے تھے۔ اس کے بارے میں سورۃ ہود آیت 91 میں بھی فرمایا، یعنی لوگوں کی بات کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تیری برادری نہ ہوتی تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیتے۔ سورۃ ہود آیت 91 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بارے میں مزید بھی ڈیٹیلز جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے تو ہمیں اس کے بارے میں مزید انفارمیشن ملتی جائے گی کہ انہوں نے کہا کہ اگر تو ہمارے علاقے میں سے نہ ہوتا تو ہم تمہیں ضرور تنگ کرتے، سنگسار کرتے۔ شعیب علیہ السلام کو اصحاب الایکہ کی طرف بھی بھیجا گیا، مگر وہاں پہ انہیں ان کا بھائی نہیں کہا گیا۔ سورۃ شعراء آیت 76 to 77 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جو اصحاب الایکہ تھے انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اور جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے نہیں ہو۔ اب اس پر بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی قوم کے نام ہیں، اصحاب الایکہ اور مدین، اہل مدین، لیکن ایک ہی قوم میں دو قسم کے عذاب آئے تھے۔ ایک پر عذاب یوم الذلتی، سورۃ شعراء آیت 89 میں ایک عذاب کا ذکر ہے، اس میں سائبان کا عذاب ان پہ آیا تھا، بادلوں کا، اور کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اللہ دکھا دے ہمیں کوئی ایسی نشانی ہے، بادل آ کے ہم پہ آ گرے، تو سائبان یعنی بادل کا عذاب آیا تھا۔ اور ایک رجفتو، تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ قومیں تھیں، اور اصحاب مدین پر رجفتو یعنی زلزلے کا عذاب آیا،
اور اصحاب الایکہ پر یوم الذلتی یعنی سائبان کا عذاب آیا۔ لیکن اگر دو قومیں تھیں تو دونوں نے جھٹلایا، دونوں نے بات نہ مانی تو دونوں پہ عذاب آیا۔ اگر ایک قوم تھی تو اس نے بات نہ مانی تو اس پہ عذاب آیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، شعیب علیہ السلام نے بھی مدین والوں کو سب سے جو پہلے تبلیغ کی وہ توحید کی تھی، کیونکہ ان کا جو سب سے بڑا جرم تھا وہ اللہ کے ساتھ شرک تھا۔ شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے انہیں اس سے باز رہنے کی تاکید فرمائی، اور ہر پیغمبر کی دعوت پہلے یہی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ انبیاء آیت 25 میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں سو میری عبادت کرو۔ تو سب انبیاء کی سب سے پہلے جو تبلیغ ہوتی وہ کیا ہوتی؟ توحید کی دعوت۔ توحید کا درس جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام دیا کرتے تھے، اور اس پر انہوں نے فرمایا بھی کہ میرے سچے ہونے کی دلیل قد جاءتکم بینۃ من ربکم، میرے سچے ہونے کی دلیل تم واضح طور پر دیکھ چکے ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، یہ چھوٹے سے سینٹنس سے قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بینۃ واضح دلیل سے مراد ان کا کوئی معجزہ ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ دے کر بھیجا گیا ہے جسے دیکھ کر لوگ اس پر ایمان لائیں، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی ہے، قرآن و سنت، جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل فرمائی، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کے پاس بھی کوئی نہ کوئی معجزہ تھا۔ اب یہ نہیں پتہ کہ وہ معجزہ کون سا تھا، بس اتنا پتہ ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی معجزہ تھا۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ توحید کی دعوت دینے کے بعد اپنے معجزے کا ذکر کیا، اور کچھ لوگوں نے نا یہ بھی لکھا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، جو لاٹھی تھی، وہ پہلے شعیب علیہ السلام کے پاس تھی، اور پھر ان سے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ یہ لوگ اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے ایک بزرگ سے ملے تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے ملے تھے، پھر ان کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جس بزرگ سے ملے تھے ان کو شعیب علیہ السلام سمجھ لینا، اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے قرآن اور حدیث میں، اور نہ ہی مدین کے کسی بزرگ کے کہنے پر بغیر کسی دلیل کے اس بات کو صحیح سمجھ لینا کہ ان کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے ہوئی تھی، اس کی قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل نہیں آتی، نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو موسیٰ اور ایک بزرگ کی جو ملاقات تھی، اس کے بارے میں ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی شادی شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے یا اس بزرگ جس کا نام لیا جاتا ہے جس سے ان کی ملاقات ہوئی تھی وہ نبی تھے۔ اور پھر اسی کی مناسبت سے لوگوں نے کہا کہ جو عصا تھا پہلے ان کے پاس تھا، تو لیکن اس کے بارے میں بھی کوئی پختہ دلیل نہیں ہے، البتہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور تھا۔ اب پراپر توحید کی دعوت دینے کے بعد ان کی جو خاص برائی ہے، یعنی ہمیشہ نبی توحید کی دعوت کے بعد خاص برائی کی طرف آتا ہے جو اس قوم کے اندر پائی جاتی ہے۔ جو قبیلہ تھا مدین، اور مدین کے رہنے والے لوگ وہ تجارت پیشہ لوگ تھے، وہ تاجر تھے، بزنس مین تھے، ان کی بہت زیادہ تجارت کیا کرتے تھے۔ اب تجارت میں وہ کیا کرتے تھے؟
नाप तोल में कमी बेशी कर देते, कभी ज्यादती, जब लेना होता तो ज्यादती करते और जब देना होता तो तब क्या करते, कमी कर देते। और अगर इनकी इस जाति के खिलाफ कोई एहतजाज करता तो उसकी बेइज्जती करके, उसको मार पीट कर, जैसा कि आजकल भी ऐसा होता है, अमूमन रेडियो वाले ऐसे मौके पर गाहक के खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं और दुकान वाले भी, शॉप्स में भी, मार्केट के अंदर। तो इसलिए फिर जब वो लोग उनको कहते हैं कि आपने कमी बेशी की है, तो फिर कहते हैं फलां दुकान वाले से जाके पूछ लिया जाए कि वो भी ऐसे ही करता है और ऐसी ही हम चीज़ें सेल करते हैं। तो इस तरह से उस इलाके के अंदर भी मालो दौलत की भरमार थी, तजारत करते थे, तो उसमें फिर वो बहुत ज़्यादा कमी बेशी करते थे। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने इनको कहा कि माप तोल फ़अऊफ़ुल क़ैल वल मीज़ान, तुम अपने माप तोल को हर हाल में पूरा करो। वला तबख़सुन्नास अश्याअहुम, और लोगों की चीज़ों के अंदर कमी ना करो। बख्स किसे कहते हैं, किसी चीज़ का ऐब छुपाते हुए नामालूम तरीके से किसी को धोखा देना। मसलन एक चीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं है और बढ़ा चढ़ा कर चापलूसी की ज़ुबान इस्तेमाल करके अपनी ज़ुबान की तराजी से उस चीज़ की इतनी खूबियाँ गिनवाना जितनी उसके अंदर मौजूद ही नहीं है। सैंपल कुछ और बना देना, जैसे आजकल ऑनलाइन बिजनेस में होता है ना कि आप चीज़ कुछ और दिखा रहे होते हैं और जब उस चीज़ को बाहर देखा जाए ना तो क्या होती है, वो चीज़ बिल्कुल उसके अपोजिट होती है। अगर आपने ऑनलाइन कभी शॉपिंग की हो तो अक्सर ऐसी शॉप्स हैं जो इतनी बिल्कुल क्वालिटी की चीज़ें मुहैया नहीं करती, लेकिन जब वो उसके एडवर्टीज़मेंट दे रही होती है, मार्केटिंग करती हैं, तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा A1 क्वालिटी दिखाकर B क्वालिटी की चीज़ें देना, ये भी इसी में अंदर आ जाता है। फिर एक्सपायरी डेट है तो डेट चेंज करके आज की डेट लगा के चीज़ सेल कर देना। फिर इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, यानी ऐप को छुपा कर लोगों को बताए बना चीज़ों को सेल करते रहना, धोखा देना लोगों को। अगर चीज़ की कीमत उतनी नहीं है तो चीज़ की कीमत उतनी सेल कर देना, कीमत बढ़ा देना जो कि मार्केट के अंदर नहीं, किसी को ना पता हो अगर। फिर इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, जैसे आप ये फ्रूट्स वाली दुकानों पे जाते हैं तो ऊपर उन्होंने चीज़ें लगाई होती है अच्छी क्वालिटी की और नीचे रखी होती हैं B क्वालिटी की चीज़ें। अब आप A क्वालिटी की चीज़ें ले रहे होते हैं, वो कोई ना कोई 1 या 2 पीस जो है वो B क्वालिटी का अंदर डाल देते हैं, या बाज़ औक़ात सारे के सारे B क्वालिटी के डाल देते हैं, तो जिससे एक तो आपका भी इत्मीनान ख़त्म हो जाता है और वो इसी में आ जाता है तबख़सुन्नास अश्याअहुम। तो कुछ लोग ईमान वाले, बहुत ज़्यादा उनका ईमान होता है। एक साहिब थे, वो मदीना के पास ना उनकी शॉप थी डेट्स की, खजूरों की, तो इतना नहीं कमा पा रहे थे, सिर्फ मदीना की मोहब्बत में वहाँ पे रहते हैं अभी भी। तो उन्होंने ज़िक्र किया कि मेरी शॉप जो है वो इसलिए ज़्यादा चीज़ें सेल नहीं होती क्योंकि मैंने जो चीज़ें मेरी बॉक्स के ऊपर हैं वही नीचे हैं। अगर मेरे बॉक्स के अंदर खजूरों का साइज़ छोटा है या B क्वालिटी की है तो मैंने उसको बॉक्स के ऊपर भी वही लगाया हुआ है ताकि लोग अच्छी क्वालिटी देखकर ले लें, और नीचे से अगर B क्वालिटी निकल आए तो ये एक धोखा होगा। दुनिया के अंदर उनको अच्छा खासा फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हो सकता है उनकी एक इस खूबी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा नवाजे। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए हमें कि हम अपने नाप तोल को, अपनी चीज़ों को बिल्कुल ठीक रखें। नाप तोल में क्या आ जाती है, कपड़ा वगैरह नापना, और तोल में ये जो सॉलिड चीज़ें तोली जाती हैं, प्रॉपर आपके पास इसके सांचे होते हैं और इसके टूल्स होते हैं मय्यर करने के। तो वैसे भी अपनी ज़िंदगी में हमें देखना चाहिए कि हम नाप तोल में कमी ना करें। अक्सर ख़वातीन का तो होता है कि अगर आप दूध वगैरह सेल कर रहे हैं, अपने घर से आपके घर में लेने आते हैं,
لوگوں کے ساتھ آپ کے جانور ہیں تو اس صورت میں نہ کریں. پھر اگر آپ کے کھیت ہیں، آپ گندم کا سیزن چل رہا ہے، پھر اسی طرح چاول کا بھی، تو اس معاملے میں جب آپ کے اپنے کھیت ہوتے ہیں اور آپ وہاں پہ آپ یہ چیزیں وغیرہ اگاتے ہیں اور پھر بعد میں سیل کرتے ہیں، چاہے آپ ریگولر سیل نہیں کر رہے لیکن آپ نے پورے سال کے اندر اپنی جو فصل ہے اس کو بیچنا ہے، تو اس میں آپ اپنے گھروں کے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ ہو. اگر اس کے اندر کوئی بھی عیب ہے تو اس کو واضح کر دیا جائے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، آپ اس کی قیمت کو کم کر رہے ہیں. اکثر ایسے ہوتا ہے نا، آپ کپڑے لینے جاتے ہیں شاپ پہ تو شاپ والے کو کپڑے پہ پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی کہیں سے پھٹا ہوا ہے یا اس کا کلر خراب ہے، تو بتاتا نہیں ہے. اگر کسٹمر خود پوچھے کہ اچھا اس کے اندر تو ایسا ہے تو پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ جی آپ پیسے کم کر دیں. لیکن اگر کسٹمر ایسے ہی لے جائے تو اس میں بڑی خوشی ہوتی ہے، آج میں نے ایک ایسا کام کیا کہ کسٹمر کو پتہ ہی نہیں چلا اور چیز بھی سیل ہو گئی. اس کو ایک اپنا مارکا سمجھا جاتا ہے، فتح سمجھی جاتی ہے، اور اس میں لوگ بڑی اپریشیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہ آپ جو ہیں اس معاملے کے اندر بڑی اس قوم والوں پر اسی وجہ سے عذاب آیا تھا، یہ ان کی ایک خامی تھی، اور ہر قوم میں ایک الگ الگ خامی تھی. اس میں بھی حکمت ہے کہ ہمارے لیے چیزیں جو ہے نا واضح ہوتی جا رہی ہیں. پھر وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ انبیاء اور صالحین کی محنت سے دنیا کے اندر جو اصلاح ہوئی ہے اپنے شرک اور بددیانتی اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی جو برائیاں ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص ایسا کام کرے گا تو کیا ہوگا، ظلم ہوگا نا کچھ لوگوں پر، اور پھر لوگوں کا مال کھانے کے ذریعے، لوگوں کو ظلم کرنے کے ذریعے پھر افراتفری، اب ایک دوسرے سے جھگڑا ہوگا، جس کا مال کھایا ہوگا وہ چلائے گا، روئے گا، اور دوسرا اس پر اپنی چڑھائی کرے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، کلاس سسٹم پیدا ہو جائے گا. قبائلی نظام، جو بلا اسٹرانگ قبیلہ ہے وہ تھوڑا ویک قبیلے پر روب جمائے گا اور اس کی چیزوں کو کھا لے گا اور واپس نہیں کرے گا، چیزیں یوز کر کے پیسہ نہیں دے گا، زبردستی چیزیں ہتھیا لے گا. جیسے کتنا فساد پھیلتا ہے، ماحول کتنا خراب ہوتا ہے، افراتفری پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے، ان برائیوں کی وجہ سے زمین میں فساد مت پھیلاؤ، جس کو انبیاء آ کر ٹھیک کرتے ہیں اور بعد میں تم پھر فساد پھیلا دیتے ہو. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کا پورا معاشرے کے اندر یا آپ کے جو خاندان ہے، فیملی ہے، اس میں لوگ بڑے آرام سکون سے رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی صرف چھوٹی سی کوششیں، کسی بات پر اختلاف یا کسی سے بدلہ لینے کی چاہ، اور اس طرح سے پورے کا پورے خاندان کے اندر بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے ماحول. اس لیے چیک کرتے رہا کریں کہ کہیں زمین پر ہماری وجہ سے فساد تو نہیں پھیل رہا. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ سب چیزیں کس کے لیے بہتر ہیں، یہ سب چیزیں اللہ نصیحت کس کو کر رہے ہیں، ایمان والوں کو. کافروں کو نہیں اثر ہوتا اس کا. اتنی پیاری نصیحتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے اچھے انداز میں آپ کو سمجھا رہے ہیں، لیکن اس کا اثر کس پہ ہوگا، ایمان پر. اس لیے اگر تم مجھ پر ایمان لا کر شرک اور بددیانتی کو چھوڑ دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ کافر رہتے ہوئے یہ چیزیں چھوڑ بھی دو، ٹھیک ہے، تو قیامت کے دن اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ایمان صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان چند ریچولز کو پورا کر لے، نماز، روزے، زکوٰۃ تک. نہ اخلاقی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا اور اپنی کمی بیشی کو چیک کرتے رہنا، یہ بھی کیا ہے، ایمان کی علامت ہے. کہ آپ نمازیں تو بڑی پڑھتے ہیں، روزے تو بڑے رکھتے ہیں، نفلی عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کا لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں، اخلاقی طور پہ اخلاقیات آپ کی اچھی نہیں ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے باقی چیزیں آپ کو کامیاب کر دیں گی؟ تو مومن کی تو ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہتے ہیں، تو یہ کمی کرنا، یہ ہاتھ اور زبان سے ہی نقصان پہنچانا ہے اپنے ہی جسم کو. مومن ایک دوسرے کا، مسلمان آپس میں جسم واحد کی طرح ہے، تو نقصان پہنچانا ہے نا. تو اس لیے وہ ناپ تول کے ذریعے ہو یا زبان کے ناپ تول کے ذریعے ہو،
دونوں طرح سے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے، ایمانت دار بنانے کی کوشش کرنی ہے۔